امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چھٹی کلاس کی اردو کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے میری کہانی میری زبانی۔ اپنی شاندار تاریخ پر میں جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ میں کب اور کس نام سے وجود میں آیا، میری حدود شروع میں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرا وجود سرسبز و شاداب تھا۔ خالق کائنات مجھ پر مہربان رہا، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت سی امیدیں رکھتے ہیں۔ میں ان کی خوشی میں خوش رہتا اور اپنی دولت ان پر نچھاور کرتا رہتا ہوں۔ میری سرزمین پر ایک کے بعد ایک فاتح آتے رہے، فاتح یعنی کہ فتح حاصل کرنے والے۔ ان میں سے ایک جنہیں لوگ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں یہاں آئے۔ ان کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، انہوں نے میرے چہرے کو بھی پر نور کر دیا اور میں اپنے چپے چپے سے اذان سننے لگا۔ چپے چپے یعنی کہ جگہ جگہ سے۔ میرا سر فخر سے کچھ اور بلند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسی ہستی سے ملاقات ہوئی جو میرے گھر میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی۔ یہ ہستی سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر خاص و عام میں پسند کی جانے لگی۔ میں نے بھی دل کھول کر ان کا استقبال کیا۔ ان کی شفقت یعنی کہ ان کے پیار سے متاثر ہو کر ارد گرد کے لوگ یہاں آ کر بسنے لگے۔ میں نے ان سب کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت یعنی کہ احترام رکھنے والے تھے۔ اس طرح شہر میں دین اسلام پھیلا۔ کئی سال گزر گئے، پھر میں نے مغلوں کا زمانہ دیکھا۔ مغلوں نے کئی سال بادشاہت کی اپنی شاہی روایت قائم کی اور جگہ جگہ شاندار تعمیرات کے حسین نمونے چھوڑے۔ ان میں شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالامار باغ اور مقبرہ جہانگیر قابل ذکر ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان عمارات کو دیکھنے آتے ہیں اور ان کی تعمیر کے فن کو داد دیتے ہیں یعنی کہ شاباش دیتے ہیں۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں کہ میری شاندار تاریخ میں اسلام کا دور سنہرا دور رہا ہے۔ اس وجہ سے میرا اس مذہب سے تعلق پختہ یعنی کہ مضبوط ہو گیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں۔ میں کافی عرصے سے اڑتی خبریں سن رہا تھا کہ مجھے ایک اور اعزاز کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ منتخب یعنی کہ چن لیا گیا ہے، کسی کام کے لیے چننا۔ جب میری آرائش اور سجاوٹ کے لیے خاص اہتمام ہونے لگے تو حقیقت جاننے کے لیے میں نے بہت کوشش کی۔ انتظامیہ کے دروازے کھٹکھٹائے مگر ہر مرتبہ ایک ہی جواب ملا، صبر کرو اور انتظار کرو۔ پھر میں بھی یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ حقیقت کبھی نہ کبھی تو سامنے آ جائے گی۔ اور پھر جو خبر سنی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے خود اپنی قسمت پر بہت رشک آیا یعنی کہ کسی چیز کی خواہش رکھنا، خوشی چھپانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اور میں یہ خوشی کیوں چھپاتا اور کس سے چھپاتا؟ آپ بھی میرے اپنے ہیں اور اپنے ہی سچے ساتھی ہوتے ہیں۔ میں یہ خبر آپ کو ضرور سناؤں گا۔ خوشخبری یہ تھی کہ اسلامی ممالک کے سربراہ میرے ہاں قیام کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ مجھے ان کی میزبانی کا موقع دیا جائے گا۔ تاریخ ان کو سنہری حروف میں لکھے گی اور میری یہ دلی آرزو پوری ہو جائے گی۔ میں بھی اسلام کی ایک ادنا خدمت کروں، ادنا یعنی کہ چھوٹی سی خدمت کروں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے بہتر ہے کہ میں اپنے بارے میں دوسروں کے خیالات آپ کو سناؤں اور اس تاریخی دن کے بارے میں آگاہ یعنی کہ خبردار کروں۔ یہاں بسنے والے بھی اس واقعے کے گواہ ہیں۔ مجھے بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے تمام مسلم سربراہ ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے، صف یعنی کہ ایک لائن میں۔ پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کراچی نے 22 فروری سن 1974 کی اشاعت میں تبصرہ شائع ہوا۔ آج کا دن شاندار ہے۔ آج لاہور کے مقام پر تاریخ کا عین دن طلوع ہونے والا ہے۔ آج کا دن اتحاد کا دن ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے۔ آج کا دن مسلمانوں کے باہمی جھگڑے ختم کرنے کا دن ہے، باہمی یعنی کہ آپس کے جھگڑے۔ آج کا دن شاندار مستقبل کی رہنمائی کا دن ثابت ہوگا۔ داتا گنج بخش اور علامہ اقبال کے شہر میں آج پوری اسلامی دنیا کے رہنما جمع ہوئے ہیں۔ آج جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ مگر ہماری منزل ابھی اور آگے۔ ہمارا پہلا قدم رباط کی اسلامی کانفرنس تھی جو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے طلب کی گئی، جس میں 25 ممالک کے نمائندے شریک ہوئے تھے۔ یہ کانفرنس مسجد اقصی کی عزت اور وقار کے سلسلے میں بلائی گئی تھی اور لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس دوسرا قدم ہے۔ عرب اپنی سلامتی اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تمام اسلامی ممالک ان سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ انصاف پسند معاشرے کے قیام میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے۔ آئیے ذرا یہاں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں لوگ جمع ہیں اور روزنامہ نوائے وقت کی 22 فروری کی اشاعت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی کانفرنس جو رباط میں سن 1969 میں بلائی گئی، اس کی اصل وجہ اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے مسجد اقصی کی آتش زنی یعنی کہ انہوں نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمانوں کو اس واقعے سے بہت رنج یعنی کہ دکھ پہنچا۔
رباط کی کانفرنس میں ایک عہد کیا گیا، عہد یعنی کہ وعدہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 1970 میں جدہ میں اسلامی سیکریٹریٹ بنایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ سب مسلمان ایک قوم ہے، خواہ پاکستانی ہوں یا ایرانی، عراقی، سعودی ہوں یا انڈونیشیائی، انہیں وطن سے نکل کر ایک قوم کی حیثیت اختیار کرنی ہے اور تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ انہی کے برابر کھڑے کچھ اور لوگ انگریزی روزنامہ ڈان کراچی 22 فروری 1974 کے شرط پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی گفتگو اسی دائرے پر ہو رہی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ جو عہد کیے ہیں وہ مسلمانوں کے مسائل کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس منزل تک پہنچنا ایک بین الاقوامی اور سیاسی قوم کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دینا ایک طویل اور صبر آزما کام ہے۔ طویل یعنی کہ ایک بڑا یا لمبا سفر تھا اور صبر آزما کام تھا۔ اس راہ میں بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ منزل ہمیشہ خطرات سے پر ہوتی ہے، پھر بھی ہم یہ امید ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ قافلہ جو اب چل پڑا ہے چلتا رہا تو ایک دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ اگلے دن انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز نے جو اداریہ لکھا اس سے لوگوں کو جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ مدیر نے لکھا، مسلم امت کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ 37 ممالک کے نمائندوں نے بحر الکاہل سے بحیرہ عرب تک پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ پاکستان کے عوام اس کانفرنس پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ آج تمام عالم اسلام ایک مقام پر اکٹھا ہو گیا۔ عالم اسلام یعنی کہ پورا اسلام کی جو دنیا ہے، جو اسلام کو ماننے والے۔ ہمارے رہنما قائد اعظم نے ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے ہر مسلمان کے دکھ درد میں برابر کے شریک رہیں گے، اور آج اسلامی کانفرنس نے قائد اعظم کے اس پیغام کو نئی زندگی دی ہے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سن کر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کے ماننے والے ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہیں، مگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان کے اخبارات ہی لاہور کانفرنس کی خبریں شائع کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے یہاں آئے ہوئے بے شمار اخباری نمائندے اپنے اخبارات کو ایک لمحے کی خبریں پہنچا رہے ہیں۔ مصر کے نمائندے اپنے اخبار کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں ہونے والی کانفرنس دنیا کی نظروں میں آنے والی سب سے بڑی سرگرمی ہے، جس میں 37 ممالک نے شرکت کی اور کروڑوں مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ بھارت کے اخباری نمائندے اپنے اخبار الجمعیت کو بتا رہے ہیں کہ لاہور 3000 سال سے تاریخی واقعات کو دیکھتا رہا ہے۔ اس نے آریاؤں، سلجوکیوں، ترکوں، افغانوں، سکھوں اور برطانوی حکمرانوں کا عروج و زوال دیکھا۔ عروج و زوال یعنی کہ بلندی اور پستی دونوں دیکھا ہے۔ پاک و ہند کی آزادی کا قول و قرار یہاں پیش اور منظور ہوا، اور اب یہ مسلم سربراہوں کی شاندار اتحاد کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نئے راستے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیبیا کے اخباری نمائندے اپنے اخبار الفجر الجدید کو اپنے وزیر اطلاعات اور ثقافت ابو زید دردہ کا تبصرہ بتا رہے ہیں کہ کانفرنس سے جو توقعات یعنی کہ جو امیدیں کی جا رہی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ ترکی کے اخباری نمائندے اپنے اخبار اکانومی پولیٹیکا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام برداشت کا پیغام دیتا ہے، یہ معاشرے کو سماجی انصاف کی بنیاد پر قائم رکھتا ہے، یہ ایک ایسی مہذب سوچ کا مالک ہے جو تمام مذہب کی جمع کا احترام کرتی ہے اور جو ایک دنیا کا تصور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان قوتوں کو جو پوری دنیا کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، اس طرح شکست دی جا سکتی ہے۔ میں جب یہ باتیں سنتا ہوں تو تمام اسلامی ممالک کے لیے دعا خود بخود میری زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ آج کے دن قائم ہونے والے اتحاد کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اللہ ہمارا تمہارا نگہبان۔ بچوں، یہ جو سبق ہے یہ اسلامی سربراہی کانفرنس جو لاہور میں کی گئی تھی، یہ اس کے بارے میں نے آپ کو اچھی طرح پڑھایا۔ آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو امید ہے سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کی ایکسرسائز کا آئندہ میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔